الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. آواز باریک کریں، بہت موٹی آواز ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام على سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام، بہت ہی مکرم، معظم اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور خاص کر کے بہت بڑے عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے سائے عاطفت کو ہم سب پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. اور جس طرح انہوں نے مجاہدوں کے ساتھ اس بستی میں دین اور تبلیغ کی محنت کی، اللہ ان کے نقش قدم چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے بہت پیارے مولانا وسیع اللہ صاحب دامت برکاتہم اور بہت پیارے بیٹے فاروق دلکش، واقعتاً دلکش ہیں. ان کو اللہ نے اتنی اچھی آواز، اتنا اچھا ترنم، اتنا اچھا تلفظ اللہ نے عطا فرمایا. اور یہ پڑھتے جا رہے تھے، ہمارا جی چاہ رہا تو اور سنتے جائے اور سنتے جائے اور سنتے جائے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو بیٹے فاروق دلکش، شادی ہو گئی آپ کی؟ ہو گئی، ماشاءاللہ، بہت اچھا. بیوی کو بھی سناتے ہو کبھی؟ ساتھ میں بیوی کو لے کر آئے تو میں ہی غلطی کر گیا. میرے کو بھی بہت سارے لوگ مولانا وسیع اللہ کہتے ہیں کہ آپ 2-2 3-3 گھنٹہ بیان کرتے ہو، کو معلوم نہیں کہاں کہاں آپ جاتے ہو، تو آپ اپنے گھر میں بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا گھر میں سنتا ہوں. خیر، آپ سب لوگ اچھے لگے ماشاءاللہ. آمین بولو. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. دیکھو، بیان تو ہوگا، اس سے پہلے ہم لوگ 4 کام کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ باراخل میں پہلی مرتبہ آنا ہوا، اڑیسہ میں کئی مرتبہ آنا ہوا، باراخل میں پہلی مرتبہ آنا ہوا. تو پہلے بیان تو سنیں گے، پہلے کی ارادہ کرے کہ آج برابر سنیں گے انشاءاللہ. اس لیے جو میرے بھائی ادھر ادھر بیٹھے نا، وہ بھی قریب آ جائے. اللہ کا بہت بڑا احسان کرم کہ اللہ ہم کو کان دے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. اچھا، نمبر 2 پھر عمل کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. پہلا کام سنیں گے، دوسرا کام عمل. اچھا، عمل کرنے کے بعد تیسرا کام اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ عمل کرو اور پھر معافی مانگو. آپ نے دیکھا ہوگا پوری نماز ہم پڑھ لیتے اور آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو نماز پڑھنے کے بعد معافی مانگنے کا یہ اللہ کی شان ہے. بولو سبحان اللہ. تو پہلا کام سنیں گے، دوسرا کام عمل کریں گے، تیسرا کام اس کے بعد اللہ سے، اور چوتھا کام یقین ہے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے.
ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے جانے کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور یہ نہیں کہ میں اس وقت قاری احمد علی آپ کو بیان کر رہا ہوں تو یہ 4 نیتیں کرنا، بلکہ جہاں آپ کے مسجد کے امام صاحب کا بیان ہو، کوئی دعوت کے ساتھی کا بیان ہو، کہیں تعلیم ہو، یہ 4 نیتیں کر لینے کا کہ پہلا کام میں سنوں گا، دوسرا کام عمل کروں گا، تیسرا کام اللہ سے معافی مانگوں گا، اور چوتھا یقین ہوگا کہ ایک نہ ایک دن کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ نیت کر لو۔ کریں گے سب؟ نیت کیے؟ 12 حل والے نیت کیے؟ یہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نیک بندے سب سے پہلے نیت کر لو، سمعنا، بولو ہم سنیں گے، بولو ہم، وَأَطَعْنَا، ہم عمل کریں گے، بولو ہم عمل کریں گے، غفرانک ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بولو آمین، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم سب کو کس کے پاس جانا ہے؟ تو یہ 4 نیتیں پکی ہو گئی انشاءاللہ۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس یہ سوال اور جواب پر ہماری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے، ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ میرے کو اللہ جان کی سلامتی دے، مال کی سلامتی دے، عزت کی سلامتی دے، اللہ میرے گھر کے جھگڑے ختم کر دے، اللہ بے حساب آسمان سے روزی عطا فرمائے، بغیر مشقت والی روزی عطا فرمائے، تو پھر خوشی خوشی میری موت آئے اور خوشی خوشی میں جنت میں جاؤ۔ یعنی آسان الفاظ میں کون یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی اس کے قدموں میں، آخرت بھی اس کے قدموں میں؟ بولو سبحان اللہ۔ کون کون چاہتا؟ سب چاہتے نا؟ نہیں بولو نا، سب چاہتے نا؟ تو آج 4 کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا بھائی میرے کہنے سے کسی کو دنیا کی نعمتیں مل جائے، آخرت کی نعمتیں مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں ڈائریکٹ آپ کو قرآن پاک پہ لے جاؤں گا، اور اللہ کی قسم کھا کر کہو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کتاب، یعنی ساتھ میں بولو نا، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب، قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام، قرآن سے بڑھ کر کوئی بنیادی کلام اللہ نے فرمایا۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بولو سبحان اللہ۔ جب بھی قرآن سنو تو کہہ دینے کا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا یہ کلام، میرا یہ قرآن، اس میں کوئی شک، اس میں کوئی ڈاؤٹ، اس میں کوئی مسٹیک، اس میں کوئی غلطی۔ تو چلو میرے پیاروں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے پوچھیں کہ اللہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں، آخرت بھی ہمارے قدموں میں، ہم بھی اللہ سے پوچھیں، ہماری ماں بہنیں بھی اللہ سے پوچھیں کہ ہمیں دنیا بھی چاہیے، ہمیں آخرت بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے قرآن میں پارہ نمبر 14، پارہ نمبر، میں اس لیے پارہ نمبر کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کچھ کام کر لے میرا بندہ، دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں۔ اور میں خلاصہ بتاتا ہوں، 4 کام کر لے، انشاءاللہ 12 حل والے یہاں سے جاؤ گے، اللہ کی قسم کچھ دن میں دیکھو گے دنیا بھی آپ کے پاس آ گئی، آخرت بھی آپ کے پاس آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو سب سے پہلے یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی؟ اللہ فرماتے جو سب سے پہلے یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا کون؟ اور نمبر 2 یقین بنا لے مصطفیٰ کا دامن، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ اللہ فرماتے یہ 2 کام کر لے میرا بندہ، ایک یقین بنا لے کہ کرنے دھرنے والا اللہ، اور نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ضرور دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی، لیکن دو کام کا پہلے بنیاد بنا لے۔ نمبر ایک، کرنے دھرنے والا کون؟ اے سچ کہو نا، پہلی بات پر ہمارے اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا، اللہ سے بڑھ کر کوئی قدرت والا، ہمیں روزی دینے والا کون؟ کھلانے پلانے والا کون؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں گا، بہت پتے کی بات، مولانا عبد المنان صاحب، بہت پتے کی بات، اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائے، بولو آمین۔ کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اتنے میں کوئی صحابی نے آ کر کہا کہ بہت بڑی جماعت آئی ہے، ایمان والے نہیں ہے لیکن بہت دور سے آئے ہیں، جگہ کا نام ہے نجران، بولو جگہ کا نام ہے نجران، یعنی بہت دور سے یہ لوگ آئے ہیں اور یہاں مدینہ منورہ میں آئے ہیں، یا یوں کہو کہ مکہ مکرمہ میں آئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور کسی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول وہ آئے ہیں نجران سے آئے اور کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، فرمایا آنے دو، صحابہ کو کہا آدھے ادھر ہو جاؤ آدھے ادھر ہو جاؤ، آنے والے مہمانوں کو بیچ میں آنے دو، بولو سبحان اللہ۔ وہ جب سب آ گئے نا، کہاں سے آئے تھے؟ نجران، بولو کہاں سے؟ نجران۔ انہوں نے آ کر پہلا سوال ایسا کیا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی اور ہوتے تو ناراض ہو جاتے، انہوں نے آ کر پہلا سوال کیا کہ آپ کے اللہ جو ہے، آپ جو کہتے ہو اللہ کے پاس آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، یہ اللہ کیا ہے؟ یعنی آنے والوں نے سوال کیا کہ یہ آپ کے اللہ کیا ہے؟ ام من زبرجد، ام من یاقوت، ام من ذہب، ام من فضہ، ان سب لنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آنے والوں نے آ کر کہا کہ آپ بار بار سب کو کہتے ہو کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، آپ کے اللہ کوئی قیمتی پتھر کے بنے ہیں، یا آپ کے اللہ کوئی قیمتی موتی کے بنے ہیں، یا آپ کے اللہ کوئی سونے کا ٹکڑا ہے، یا آپ کے اللہ کوئی چاندی کا ٹکڑا ہے؟ اور اگر آپ کے اللہ ہے تو پھر ان کے ابا کون ہے، ان کی اماں کون ہے، ان کے بچے کون ہیں؟ یہ سب سوالات انہوں نے کیے۔ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ نجران سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رحمت کے ساتھ ان کو بلایا تھا، آدھے صحابہ کو ادھر کر دیا، آدھے صحابہ کو ادھر کر دیا، بڑی محبت کے ساتھ ان کو بلایا، اور وہ بھی بیچارے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے اللہ ہے تو کیا ہے، اور اللہ کس کے بنے ہیں؟ یہ کوئی قیمتی پتھر کے بنے ہیں، یا قیمتی موتی کے بنے ہیں، یا آپ کا اللہ سونے کے ٹکڑا ہے، یا آپ کے اللہ جو ہے وہ چاندی کا ٹکڑا ہے، یا آپ کے اللہ کے ابا کون ہے، اماں کون ہے، ان کے بچے کون ہیں؟ ارے ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ ابھی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل نے آ کر پوچھا کیا ہوا؟ آئے مہمان بن کے آئے اور یہ اللہ کے بارے میں پوچھ رہے، مجھے جواب دینا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے خود جواب دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ سارے ان کے سوالات کے جوابات دے کر بھیجے ہیں، اور وہ جواب آپ کو بھی معلوم ہے، اس وقت 12 حل والوں وہ جواب آپ کو بھی معلوم ہے، میرے کو بھی معلوم ہے، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایسا ہوا تھا تو ایسا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سورت لے کر آ گئے، جو سورت ہم سب کو معلوم ہے، سورہ قل هو اللہ احد۔ بولو کون سی سورت؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ میں پڑھیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ سورت لے کر آئے اور کہا میرے نبی اعلان کر دیجئے، قل اے میرے مصطفیٰ اعلان کر دیجئے، هو اللہ احد۔ پورا مجمع بولے گا ہم سب کا اللہ۔ اب سوال ہوتا ہے ایک تو بہت ہوتے ہیں بھائی، ایک تو بہت ہوتے ہیں، آپ 12 حال میں کہو گے ایک ڈاکٹر ہمارے پاس ہے، ایک وکیل ہمارے پاس ہے، ایک ایڈوکیٹ ہمارے پاس ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں بھی ایک ہوں۔ لیکن آگے جواب دیا کہ دنیا کا جو ایک ہوگا نا وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوگا، وہ کھانے کا محتاج ہوگا، وہ پینے کا محتاج ہوگا، وہ رہنے کا محتاج ہوگا، وہ کپڑے کا محتاج ہوگا۔ اللہ نے فوراً جواب دے دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
صمد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو اللہ وہ ایک ہے. بولو اللہ وہ ایک ہے جو کسی کا محتاج نہیں, ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں, ہم کو ان کے سہارے کی ضرورت ہے. اور آنے والوں نے پوچھا تھا اللہ کے ابا کون, اللہ کی اماں کون ہے؟ جواب دے دیا لم یلد ولم یولد. نہ اللہ کسی کے ابا ہے نہ کسی کے بیٹے ہیں, نہ جنا نہ جنے گئے. اور آپ نے پوچھا تھا اللہ قیمتی پتھر کے ہیں یا موتی کے ہیں یا سونے کے ٹکڑے کے ہیں یا چاندی کا ٹکڑا ہے؟ اللہ نے جواب دے دیا ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ فرماتے میری قسم میری طرف کوئی نہیں ہو سکتا. جہاں آنکھوں کی بینائی ختم ہو اس کے اوپر اللہ, بولو اس کے اوپر اللہ. جب کانوں کے سننے کی طاقت ختم ہو اس کے اوپر اللہ. ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی طاقت جہاں ختم ہو جائے اس کے اوپر اللہ. ہمارے خیالات اور تصورات جہاں ختم ہو جائے اس کے اوپر کون اللہ. بولو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب پورا مجمع بولے گا پہلی بات کرنے دھرنے والا کون؟ مانگتے ہو نا اللہ سے؟ نہیں مانگتے میرے پیاروں. اگر مانگتے ہوتے نا اللہ سے تو آج یہ حال ہمارا نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے. ہر چیز سے پہلے اللہ سے مانگنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے, بھائی نمک ختم ہو گیا, میں 5 روپیہ 10 روپے کا مارکیٹ سے نمک لے لوں گا یا میرے پڑوس میں جا کے پیالہ لے جاؤں گا تو وہ بھی میرے کو نمک دے دے گا. اللہ فرماتے نمک بعد میں لینے جانا, پہلے میری طرف توجہ کر دے. اللہ نمک ختم ہو گیا, نمک گھر میں آئے گا نہ آئے گا جنت تیرے گھر میں آ جائے گی. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر راستے میں چلتا ہو تیری چپل ٹوٹ جائے یا جوتے کا لیس نکل جائے, ارے کوئی موچی ملے گا وہ میری چپل کو سی دے گا, ارے کوئی مجھے ادھار میں چپل دے دے گا, ارے میں گھر جاؤں گا تو میرے 2-4 جوڑ چپل کے رکھے ہوئے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے نبی فرماتے نہیں وہ چپل بعد میں سلانے جانا, بعد میں اس کو تلاش کرنا. پہلے ایک بار اللہ کو کہہ دیا اللہ میرا جوتا ٹوٹ گیا, اللہ میری چپل پھٹ گئی, بس ایک بار کہہ دے وہ جوتے بعد میں جنت میں, جوتے بعد میں تیرے قدم میں آئیں گے, اس سے پہلے ہمارا قدم جنت میں چلا جائے گا. ایسا کرتے ہیں ہم لوگ. اصل معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. یہ میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا, جیسے مولانا وسیع اللہ صاحب نے فرمایا سب کرانے والا کون, کہ میں بیان کے لیے بیٹھا 30 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 30 سال سے بیان کرتا. اب اگر میں یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سوچتا 12 حل میں, روز رات کو مجمع سامنے ہوتا ہے, روز رات کو مائک سامنے ہوتا ہے, اس میں بیان کرنے میں کون سا بڑا کمال ہے؟ اب تو عادت ہو گئی. اگر میں یہ سوچوں تو میرے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں, میرے سے بڑا پاگل کوئی نہیں. مجھے ہر بیان سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ زبان دینے والا کون, مجھے بلوانے والا کون, اور سب کو جمع کرنے والا کون, اور سب کو ہدایت دینے والا کون. میں اللہ سے کہوں اللہ میں جا رہا ہوں, اللہ بھلے کرسی پر بیٹھوں گا, سب لوگ ملاقات کریں گے اور معلوم نہیں کتنی تعریف کریں گے, لیکن اللہ یہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ زبان تو تو دیتا ہے, اللہ بولنے کی طاقت تو دیتا ہے, اللہ مجمع تو دیتا ہے, اللہ سب کو ہدایت تو دیتا ہے. اور دعا کرو کہ اللہ 12 خل والوں کو ہدایت دے اور بولنے والے کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. کیونکہ اللہ خود فرماتے میرا بندہ ہر وقت یاد رکھنا تجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون, یہ ہونٹ یہ دینے والا کون, یہ اندر زبان دینے والا کون, یہ آنکھیں دینے والا کون. تھوڑی دیر کے لیے کہو, پورا 12 حل ایک ساتھ میں کہو, اگر یہ ہونٹ نہیں ہوتے تو ہم کیسے دکھتے؟ ارے کتنے خطرناک دکھتے. 32 بار ہوتی, کوئی آئی لو یو بھی نہیں بولتا, لیکن اللہ کا کرم تو دیکھو کیسے ہونٹ دے دیے, کیسے زبان بولنے کی دے دی. اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین. بھائی قرآن تو یاد ہوگا نا آپ کو اتنا, تو جو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا, علماء کرام ماشاءاللہ بیٹھے ساتھ میں پڑھے نا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. پورا مجمع بولے گا ہمیں آنکھیں دینے والا کون,
اللہ ہی ہمیں زبان دینے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں ووٹ دینے والا کون؟ اللہ. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اسی لیے ہم نے پہلی بات رکھی، یقین بنا لو اگر دنیا بھی قدموں میں چاہیے آخرت بھی قدموں میں چاہیے، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں بہرحال میں کبھی کبھی سر درد ہوتا ہوگا. ہاں کیوں پیچھے والوں کا سر نہیں دکھتا؟ اب بہرحال میں سر نہ دکھتا ہو تو مولانا وسیع اللہ میں یہی مکان بنا لوں، کائے کو میں گجرات تک جاؤں بھائی. لیکن سر دکھتا ہے نا، ہم سب کو معلوم ہے کہ سر دکھنا میری طبیعت میں ہے، اور وہ ایک ٹیبلٹ رکھی ہے اور ڈاکٹر نے بتایا تھا جب بھی سر دکھے تو وہ کھا لینے کا، اور وہ میں کھا لیتا ہوں تو میرے کو آرام ہو جاتا ہے. بلکہ دوستوں میں بھی کہتا ہے کہ بھائی اگر میں سر میں درد ہو نا وہ ٹیبلٹ کھا لوں، یا ایک کپ اگر میں چائے کا پی لوں تو میرے سر کا درد ختم ہو جاتا. میرے پیاروں، ہمارے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ جب تیرے سر میں درد ہو اور ٹیبلٹ کھائے گا، بے شک کھائے گا، کیونکہ علاج معالجہ کرنا سنت ہے، بے شک کھائے گا. لیکن وہ ٹیبلٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، پانی کا یہ گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا، صرف ایک سیکنڈ کے لیے اللہ اللہ اللہ، اس میں کوئی طاقت نہیں، اللہ کوئی طاقت نہیں، دوا میں کوئی طاقت نہیں، اللہ شفا دینے والا تو ہے. اس کے بعد میں کھا لے، چاہے سر کا درد اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ٹیبلٹ ہمیں جنت تک پہنچا دے گی انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے. اگر آج قسم پروردگار کی میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے ایسا ہوتا تو ہماری ذلت نہیں ہوتی، ہماری رسوائی نہیں ہوتی. میرے پیاروں، اسی لیے میں نے کہا نا یہ قل واللہ احد اتنی پیاری صورت ہے. ایک مرتبہ ایسا ہی رات کا وقت ہوگا، بولو کون سا وقت؟ رات کا وقت ہوگا، اور صحابہ کرام ایسے بیٹھے تھے مسجد میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا بھائی یہ اتنا بڑا مجمع صحابہ کا بیٹھا ہے، میرے کو بتاؤ کہ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن، یعنی 1/3 قرآن کا مطلب 10 پارے رات کو سونے سے پہلے کون پڑھے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا صحابہ کرام کے درمیان میں کہ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن، یعنی کتنے پارے؟ سارے صحابہ خاموش بیٹھ گئے، کیونکہ وہ 12 حل والے نہیں تھے. نہ 12 حل والے کو بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور 10 پارے پڑھنا کیا ہماری ہمت کی بات ہے؟ ارے ہم 12 حل والے 10 پارے پڑھنے جاوے تو فجر ہو جاوے. تو ہمارے نبی نے تو کہا تھا رات کو سونے سے پہلے 10 پارے پڑھنا، یہ تو سونا تو رہ گیا، فجر ہو گئی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا، حالانکہ صحابہ عربی زبان والے تھے، مہارت والے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھے گا، یعنی 10 پارے پڑھے گا؟ صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا. کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا سورة الإخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ جاؤ اپنے گھر میں جا کے بھی اعلان کر دو، ایک مرتبہ بستر پر جانے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھ لینا، 10 پارہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اور میں کہتا ہوں اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھ لے 20 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اور کوئی 12 گل والا، کوئی میری ماں، کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی اور کوئی میرا دوست آج رات کو بستر پر جانے سے پہلے 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے گا، اس کے بعد اپنے بستر پہ جا کر لیٹے گا، ہمارے نبی فرماتے جاؤ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب ہو گیا. تو 12 حل والے ارادہ کر لو روز رات کو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ تو رات کی بات ہوئی، دن میں قل واللہ احد کا کیا کریں گے وہ بھی سن لو. بولو نا پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ سب کام کاج کرتے کرتے ہو جائے گا، کوئی الگ سے اپنے کو ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں، سنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صبح کا وقت ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیوں، اپنے اپنے گھروں میں بھی یہ پیغام ہونا چاہیے، اگر کوئی 10 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے گا اللہ جنت میں ایک محل بنا دے گا. کتنی مرتبہ؟ جنت میں ایک محل. جنت کا محل معلوم ہے؟ یہ جو دنیا ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ لمبائی اور چوڑائی میں ایک جنت ہوتی ہے. بولو نا اس سے زیادہ لمبائی چوڑائی میں 10 گنا زیادہ. چاہیے جنت چاہیے؟
کتنی مرتبہ قل اللہ احد پڑھنے کا؟ 10 مرتبہ. ایک جنت. اچھا ہمارے نبی رکے نہیں، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں ایک محل بنائے گا. کوئی 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں 2 محل بنائے گا. ارے کوئی 30 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں 30 محل بنائے گا. ابھی ہمارے نبی آگے جانے والے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہو؟ 10 مرتبہ قل اللہ احد جنت میں 1 محل، 20 میں 2 محل، 30 میں 2 محل، تو ہم پڑھتے جائیں گے اللہ جنت میں محل دیتا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے عمر تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے مگر میرا اللہ جنت دیتے دیتے نہیں تھکے گا. کیوں قل اللہ احد؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی توحید ہے. بولو لا الہ. تو پڑھیں گے نا؟ بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نا پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. آپ بولو تو ایک بہت اچھا واقعہ سناؤ. کتنی دیر تک میرے کو بولنا ہے؟ معلوم ہے ابھی میرے کو ہمارے وہ بیٹا شاہ نواز جو ہے نا، اور یہ اشرف یہ بھی بڑا عجیب و غریب آدمی ہے. یہ گرمی میں شیروانی پہن کے گھومتا ہے. ہم کو تو یہ پہننے کا جی نہیں چاہتا، یہ اوپر شیروانی پہن کے گھومتا ہے. معلوم نہیں تیری بیوی بولتی ہوگی تو بہت خوبصورت دکھتا ہے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں گا. میرے کو یہاں پہ آنے سے پہلے میرے کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے 8:30 بجے آپ کا بیان شروع کروا دیں گے. آدھے راستے پہنچا اور یہ 12 حل گاؤں کہاں یوں. آخر میں تو میرے بازو میں وہ عبد الحکیم بیٹا تھا. کہاں ہے دین محمد عبدال. اس کو میں نے کہا بھائی کہیں کونے میں مارنے تو لے کے نہیں جا رہے ہیں میرے کو. یوں گلی گلی کرا کے یہاں پہ لائے. یعنی گاؤں کہاں شروع ہوتا کہاں ختم ہوتا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا میرے کو. اللہ 12 حل والوں کو جزائے خیر عطا فرماوے. پھر میرا ٹائم بڑھاتے گئے 8:30. پھر اس کے بعد میں کہا 9:30. پھر اس کے بعد میں کہا 9:45. اس کے بعد میں مولانا وسیع اللہ نے کہا 10 کو برابر بیٹھیں گے. 11:15 تک تو میرے کو کرسی نہیں ملی بھائی. اب آپ لوگ بتاؤ کتنی دیر میرے کو بولنا؟ صاف بولو تو میں آپ کو بتاؤں. لیکن اتنا شاندار واقعہ سناؤں گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. اور چلو ٹائم مت بتاؤ. اتنا بتا دو کہ جو 4 باتیں ہم یہاں سے کہہ کے جائیں گے سب عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات بولو کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. یہ سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. یہ رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. ارے زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت جابر. کون حضرت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول یہ سورج روز آسمان پہ آتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے. روز طلوع ہوتا ہے بولو اور روز. بھائی سورج کو آپ نے دیکھا ہوگا روز آتا ہے اور روز جاتا ہے. ابھی چلا گیا صبح ہوگی تو آئے گا. تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا یہ جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ بھئی یہ آیا ٹھیک ہے سورج طلوع ہوا آیا. اب شام کو چلا گیا. یہ کہاں گیا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا یہ سورج جاتا ہے اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور پرمیشن مانگتا ہے کل میں نکلوں یا نہ نکلوں. اللہ کہتا ہے نکل جا تو نکل جاتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کہیں گے آج تک مشرق سے نکلا اب مغرب سے نکل جا. اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے جابر. یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ سورج کس کی اجازت سے آتا ہے؟ قرآن میں سورہ یاسین. سورہ یاسین تو یاد ہوگی ہاں یا نہیں؟ یاد ہے نا؟ تو میرے ساتھ میں پڑھو نا. سورہ یاسین میں لکھا ہے سورج ڈوبتا ہے پھر کیا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ یاسین میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي پڑھو وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. بولو سبحان اللہ. تو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ بات کس کی چل رہی تھی کہ قل هو اللہ.
ایک بات بتاؤں آپ کو، غزوہ تبوک، بولو کون سا غزوہ؟ ایک غزوہ ہوا جس کا نام غزوہ تبوک. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اعلان فرما دیا بہت دور جانا ہے اور دیر کے لیے جانا ہے اور مال کی بھی بہت ضرورت ہے. بلکہ قرآن نے بھی کہا کہ بہت دور جانا، جس کے پاس جتنا ہو دے دے. بولو جس کے پاس جتنا ہو. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج اللہ آپ سے قرض مانگتا ہے، غزوہ تبوک میں جانا ہے، میرے مصطفیٰ بہت دیر کے لیے لے کے جا رہے، بہت دور لے کے جا رہے، جس کے پاس جتنا ہو سکے مالی قربانی دے دے. آپ کو معلوم ہے بہت دور جانا تھا، مدینے سے کہاں جانا تھا؟ تبوک. نام یاد رکھو، مدینے سے تبوک. تبوک بہت دور. معلوم ہے ایک صحابی بہت بیمار، بخار بھی بہت، ہاتھ پاؤں میں طاقت بھی نہیں، اور وہ صحابی ایک جھوپڑے میں رہتے تھے. وہاں سے انہوں نے ایک لیٹر لکھا. کس کو لیٹر لکھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھو لیٹر میں کیا لکھتے، لکھا السلام علیکم میرے پیارے نبی، آپ نے اور اللہ نے کہا ہے کہ تبوک میں آنا ہے، لیکن اللہ کے رسول میں بہت بیمار ہوا. اللہ کے رسول مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا، مجھ سے کھایا بھی نہیں جاتا، پیا بھی نہیں جاتا. 2 آدمی کا سہارا لیے بغیر تو میں چل بھی نہیں سکتا. تو اللہ کے رسول میں اگر نہیں آؤں، آپ اجازت دو تو میں تبوک، بولو تبوک نہیں آؤں. لیکن اگر آپ کہو گے آنا ہے تو میں منہ کے بل گھسیٹ کے آؤں گا. راستے میں مر جاؤں گا تو مر جاؤں گا، لیکن آپ کے حکم کو نہیں توڑوں گا. بولو سبحان اللہ. یہ لیٹر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اچھا لکھنے والے بہت غریب صحابی جن کا نام ہے معاویہ. بولو کیا نام؟ یہ وہ معاویہ نہیں جو مشہور معاویہ، وہ نہیں، یہ دوسرے حضرت معاویہ. ان کا نام پورا نام ہے حضرت معاویہ اللیثی. بولو حضرت معاویہ اللیثی. اچھا ان کا خط جب آیا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کتنا پیارا خط لکھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، پھر بھی آپ کہو گے تو میں آ جاؤں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا بولو نہیں آتا تھا. ہمارے نبی نے کسی کے پاس پڑھوایا. جب لیٹر پڑھا گیا ہمارے نبی بہت روئے اور کہا جواب میں لکھ دو تم گھر میں ہی رہو، جو آنے والے کو ثواب ملے گا تمہیں گھر بیٹھے وہ ثواب مل جائے گا. آنے والے کو جو ثواب ملے گا تمہیں گھر بیٹھے ثواب مل جائے گا. چلو تبوک گئے. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے پورے قافلے کے ساتھ، بولو کہاں گئے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کہاں گئے؟ اچھا تبوک پہنچ گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ایک دن ظہر کے بعد. بولو کس کے بعد؟ ظہر کی نماز کے بعد. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. کسی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان کیا ہوا؟ تبوک تو آ گئے ہم، آپ کے چہرے پر رونا کس بات کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ جو معاویہ جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا ابھی خبر ملی ان کا انتقال ہو گیا. بولو ان کا انتقال ہو گیا. ساتھ میں بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا. اچھا اتنی خبر دینے کے بعد پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کو فرمایا چلو سب وضو کرو، ابھی جنازے کی نماز پڑھانا ہے. چلو وضو کرو، میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، آپ سب میرے پیچھے جنازے کی نماز پڑھیں گے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ کس کے جنازے کی نماز پڑھانا ہے؟ وہ معاویہ جن کا انتقال ہوا وہ کہاں انتقال ہوا ہے؟ مدینے میں. اور ہم کہاں پر ہیں؟ تبوک میں. اتنے سارے کلومیٹر کا فاصلہ اور آپ کہہ رہے ہو کہ جنازے کی نماز پڑھانا ہے. تو معاویہ تو یہاں پر نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو آسمان کی طرف دیکھو. سارے صحابہ فرماتے ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، ہمیں جنازہ نظر آیا مگر اٹھانے والا کوئی فرشتہ نظر نہیں آیا. لیکن وہ جنازہ آسمان پر آتا گیا یہاں تک کہ ہمارے نبی کے سامنے آ گیا اور ہمارے نبی نے جنازے کی نماز شروع کر دی. بولو سبحان اللہ. سارے صحابہ وضو کر کے آ گئے. ہمارے نبی اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہوئی؟ پھر ہمارے نبی نے سلام پھیرا. السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. جیسے ہمارے نبی نے سلام پھیرا اچانک وہ جنازہ اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن وہ جنازہ اٹھا آسمان کی طرف گیا، آگے بڑھ گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا معاویہ کتنا خوش نصیب ہے، زمین ملی تو مدینے کی ملی اور نماز ملی تو آقا محمد کی نماز مل گئی. نعرہ تکبیر.
जिंदाबाद। भाई कौन से साहबी का किस्सा सुना रहा हूं? हजरत मुआविया। और सच बताओ हमारे नबी नमाज पढ़ा, इससे बढ़ के कोई दौलत होगी? अरे बोलो नहीं, इससे बढ़ के कोई दौलत होगी? अल्लाह ने कुरान में फरमाया 11वें पारे में, मेरा महबूब तू जनाजे की नमाज पढ़ाता है, अभी तो अल्लाह अकबर भी नहीं कहता, उससे पहले अल्लाह कब्र को जन्नत का बाग बना देता है। अल्लाह ने फरमाया खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा तेरी नमाज बड़ी प्यारी नमाज है, सुकून वाली नमाज है। हमारे नबी ने फरमाया मुआविया इतना खुश नसीब है, जमीन मिली दफन होने के लिए तो मदीना मुनव्वरा की जमीन मिली, और नमाज मिली तबूक में तो आका मोहम्मद ने नमाज पढ़ाई। बोलो सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा चलो ये हो गया, जनाजा चला गया। अरे बोलो जनाजा। हमारे नबी वही है, सहाबा किराम सब आपस में एक दूसरे का चेहरा दिख रही, क्या हो गया, ये क्या हो गया? वो जनाजा आया भी, नमाज भी हो गई, जनाजा गया भी, जमीन मिली मदीने की, नमाज मिली मदीने वाले मोहम्मद की। बोलो सल्लल्लाहु। सब सहाबा बिल्कुल सरप्राइज, हैरान, क्या हुआ? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि वो मुआविया क्या अमल करते थे अल्लाह के रसूल, कि उनके इंतकाल के बाद उसका जनाजा फरिश्ते उठा के तबूक लेकर आए, और जनाजे की नमाज हो गई तो वापस तबूक से लेकर गए। हालांकि तबूक तक आने में हमारे पाँव दुख गए, हमारे जानवर थक गए, और ये फटाफट सब हो गया। अल्लाह के रसूल वो मुआविया क्या अमल करते थे? अगर वो नमाज पढ़ते थे तो हम भी नमाज पढ़ते, अगर वो रोजा रखते तो हम भी रोजा रखते, अगर वो गरीब थे चलो ज़कात देते भी होंगे तो हम भी ज़कात देते। आखिर वो कौन सा अमल करते थे कि उनके जनाजे को तबूक लाया गया और उसके बाद वापस से नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचाया गया? अल्लाह के रसूल व मुआविया कौन सा अमल करते थे? हमारे नबी ने फरमाया यही सवाल तो मैंने भी अल्लाह को पूछा, यही सवाल तो मैंने भी अल्लाह को पूछा कि मुआविया क्या अमल करते थे? अल्लाह ने फरमाया सुबह होती, दोपहर होती, शाम होती, रात होती, इनकी जबान पर कुल हुवल्लाहु अहद होता। ये अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा ये मेरी आज़मतों को बयान करते थे, मरने के बाद मैंने क़यामत तक इनकी आज़मतों को बयान कर दिया। क्या पढ़ते थे? पूरा मजमा साथ में पढ़ेगा। क्या पढ़ते थे हज़रत मुआविया? अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सारा मजमा कह दे। अल्लाह ताला फरमाते कुल, ए मेरे नबी ऐलान कर दो हुवा अल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले अल्लाह अल्लाहु समद, वो किसी का मोहताज है। लम यलिद वलम यूलद, न जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई नहीं। बोलो ना हम सबका पैदा करने वाला कौन? हम मांगे तो किससे मांगे? हम हाथ उठाए तो किसके सामने हाथ उठाए? हम पेशानी झुकाए तो किसके सामने झुकाए? हम आंखों से आंसू बहाए तो किसके सामने बहाए? हमारे सारे दुखों को सुनने वाला कौन? पहली बात पक्की हो गई, ला इलाहा। और रात को बिस्तर पे जाएंगे तो कितनी मर्तबा पढ़ने का? 12 हल वाले पढ़ोगे आप लोग? नहीं मौलाना वसीउल्लाह मैं इनको पूछ रहा हूँ, पढ़ेंगे?